بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ. آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک سارے یا احباب محبت کے ساتھ اور بآواز ظاہر درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا واجب الاحترام معززین شرکائے محفل، مہمانان گرامی، سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل جو ہم پہ رحمتیں برسا رہی ہے، بے شک ہمارے گناہوں کو مٹا رہی ہے، سبحان اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی خوشخبریاں سنا رہی ہے. یہ نورانی محفل ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے محسن حضور اور نور نور علی نور شافع یوم النشور نبی مکرم نور مجسم سید دو عالم امام دو عالم سبحان اللہ جان دو عالم سبحان اللہ رحمت دو عالم سبحان اللہ امام الانبیاء سبحان اللہ افضل الانبیاء سبحان اللہ اشرف الانبیاء سبحان اللہ، قائد الانبیاء سبحان اللہ نبی الانبیاء سبحان اللہ خاتم الانبیاء سبحان اللہ سرور کائنات سبحان اللہ فخر موجودات سبحان اللہ باعث تخلیق کائنات سبحان اللہ جان کائنات سبحان اللہ روح کائنات سبحان اللہ اصل کائنات سبحان اللہ آقائے دو جہاں سبحان اللہ سیاہ لا مکان سبحان اللہ خسرو خوباں سبحان اللہ عزیز مصر سامدیت سبحان اللہ مالک مملکت احدیت سبحان اللہ احمد مجتبی سبحان اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے میلاد پاک کے سلسلہ میں منعقد ہے. سبحان اللہ ہمارے انتہائی محترم جناب چودھری محمد محمود صاحب نے اپنے صاحبزادوں کی شادی خانہ آبادی کے تشکر کے سلسلے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد فرمایا، سبحان اللہ چونکہ این سعادت بزور بازو نیست بے شک سبحان اللہ تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. بے شک بے شک جب تک کریم کا کرم نہ ہو نہ کوئی ایسی محفلیں منا سکتا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے.
محفل مناتے بھی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، آتے بھی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرات محترم، ہم جتنا لمحات بھی اس محفل میں بیٹھیں گے، یہ نہ سمجھیں کہ ایک کمرے میں محفل ہے اور مختصر افراد اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر لاکھوں کی تعداد کی محفل ہو پھر بھی اللہ کا کرم اتنا ہی ہوتا ہے سبحان اللہ، جتنا دو آدمیوں کے ذکر کی سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ ذکر تو آقا کا ہی کرنا ہے، سبحان اللہ بے شک اور اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہی یہی ہے کہ بس میرے محبوب کا ذکر کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے آقا اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے حبیب۔ محبوب بھی اسی کو کہتے ہیں جس سے پیار کیا جائے، محبت کی جائے، اور حبیب بھی اسی کو کہتے ہیں جس سے محبت اور پیار کیا جائے۔ لیکن حروف جدا گانا ہے، الفاظ جدا گانا ہے، تو کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا۔ بے شک بے شک، محبوب اس پیارے کو کہتے ہیں جس سے کسی نہ کسی وقت محبت اور پیار جدا بھی ہو سکے۔ محبت کا جدا ہونا جس سے ممکن ہو اسے محبوب کہتے ہیں، اور حبیب یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے ایک لمحہ کے لیے بھی محبت جدا نہ ہو۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رب العالمین نے ہمارے آقا کے لیے فرمایا اتخذتک حبیبا، واہ 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 سبحان اللہ محبوب ہم نے آپ کو حبیب بنایا۔ سبحان اللہ ایک حدیث پاک میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بیٹھی تھی اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا صحابہ کی سنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کر رہے تھے، کسی نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا مقام اور عظمت دی ہے کہ ان کو صفی اللہ بنایا، یعنی چنا ہوا۔ ان کو اللہ نے نبوت کے لیے، ابوت کے لیے چن لیا۔ ابوت کہتے ہیں سب کا باپ ہونا۔ جی آدمی تو ہے وہی جو آدم کی اولاد ہو۔ بے شک کسی نے کہا دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا جس سے سرگوشیاں کی جاتی ہیں، راز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا سبحان اللہ جس سے خاص محبت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں میں نے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو میں اپنا خلیل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی صحابی نے کہا دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا کہ ان سے کلام کیا۔ کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، اور یہ باتیں ہمارے آقا سن رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جب ان نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی عظمت کی باتیں کی، ہمارے آقا نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو، آدم صفی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، اللہ وَأَنَا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وَأَنَا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ میں خبردار
میں اللہ کا حبیب۔ سبحان اللہ اب صحابہ عرض کرتے ہیں سرکار جن کو اللہ نے صفی نجی یہ سارے عظمتوں سے نوازا ان سے بھی تو اللہ کو محبت ہے نا، وہ بھی تو پیارے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میں حبیب ہوں، آپ بھی پیارے ہیں، تو پھر ان میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حبیب اس کو کہتے ہیں ہوا جامع للخلت والتکلیم والاستفاء والمناجات اللہ اکبر مع شیء زائد لم یثبت لأحد۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا حبیب اس کو کہتے ہیں جو صفی اللہ بھی ہو، نجی اللہ بھی ہو، سبحان اللہ خلیل اللہ بھی سبحان ہو، اللہ کلیم اللہ بھی ہو، سبحان اللہ جتنے یعنی اللہ تعالیٰ نے روح اللہ بھی ہو، جتنے کمالات انبیاء کرام علیہم السلام کو سب کو عطا فرمائے وہ سارے جمع کر کے اور ان سے کہیں زیادہ کمال، اللہ اکبر، سبحان وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے کمالات سارے جمع کر کے اور پھر ان سے کہیں زیادہ کمالات جس کو دیے جائیں اس کو حبیب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سرکار نے خود تشریف، واہ واہ واہ، سبحان اللہ اسی لیے کسی نے کہا کہ حسن یوسف واہ دم عیسیٰ ید بیضا داری واہ واہ، آنچ خوباں ہم دارن تو تنہا داری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورے محبوبوں کو جو کمالات ملے ہیں محبوب وہ سارے جمع کر کے اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، پھر یہ بھی ساتھ ہے کہ اس کائنات میں جن کو جو کمالات ملے، جو عظمتیں ملی، جو شان ملے، جو نعمتیں ملی، عطا کرنے والا اللہ ہے مگر تقسیم ہمارے آقا سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اسی لیے اب دیکھو نا اللہ کے کرم سے شادیاں ہوئی، اس کے کرم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی جل شانہ کے کرم سے سرکار کی سنتوں پہ عمل ہوا، سبحان اللہ، کیونکہ نکاح عظیم و شان سنت ہے، سبحان اللہ، بے شک اور ہمارے آقا فرماتے ہیں اگر صلاحیت ہے نکاح کرنے کی، اسباب ہیں نکاح کرنے کے، اور کوئی نہیں کرتا فلیس منا، ہم میں سے نہیں، اللہ، وہ ہم میں سے نہیں۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اہلیت ہونے کے باوجود اگر نکاح نہیں کرتا فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو حضرات محترم یہ ایک عظیم الشان سنت ہے بے شک جس کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اولاد نعمت ہے، بے شک اور اگر نکاح نہ ہو تو اولاد کی نعمت کہاں ملے گی؟ اور نعمت بھی اولاد وہ بنتی ہے جو لنگر مصطفیٰ سے آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جو آقا کے لنگر سے ہے۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، خالق صرف اللہ، بے شک، اس کی ذات پاک کے سوا خالق کوئی نہیں۔ بے شک اب آپ دیکھیں، آپ بھی لازماً جانتے بھی ہوں گے، اخباروں میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ جناب ایک نوزائیدہ بچہ گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ملا جسے کتے کھا رہے تھے، یا قبرستان میں پڑا تھا، یا گٹر سے نکلا، اب وہ بھی بیٹا اور پھینکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسے گٹروں میں ڈالا جا رہا ہے، یا جننے والی جو ہے ہسپتالوں میں جننے کے بعد غائب ہو جاتی ہے، دوڑ جاتی ہے،
اس کو پھینکا کیوں جا رہا ہے؟ ایک گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سارے گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکباد مل رہی ہے، مبارک ہو بھئی اللہ نے تمہیں بیٹا عطا کیا۔ کیوں؟ بیٹی کی شان کم نہیں، لیکن بندے کی نسل بیٹے سے چل رہی ہے۔ یہ صرف ہمارے آقا کی ایک انفرادی شان ہے، کیونکہ پوری کائنات کی نسل، چاہے وہ جس درجے کے بندے بھی ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، مرسلین ہیں، پیغمبر ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے بھی اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں، جناب بندہ ان کی عظمتیں، ان کی شانیں، ان کے مقام بہت بلند و بالا ہیں، عرفہ و اعلیٰ ہیں، لیکن سب کی نسل بیٹوں سے چلی۔ صرف ہمارے مدینے والے آقا ہیں کہ جن کی نسل آپ کی شہزادی سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ طاہرہ زاہدہ، سیدہ تو نساء الجنہ، سیدہ تو نساء العالمین، ملکہ قیامت، سبحان اللہ، مخدوم کائنات، بے شک، بانو علی، سبحان اللہ، مادر حسنین، سبحان اللہ، اور نور نظر سید الکونین سبحان اللہ، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان سے ہمارے آقا کی نسل۔ بے شک بے شک۔ اب آقا سے پوچھو کہ ہر ایک کی نسل تو بیٹوں سے چلی، اللہ نے آپ کو بیٹے بھی دیے، حضرت قاسم بھی ہوئے، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر تھا وہ بھی ہوئے، حضرت ابراہیم بھی ہوئے علیہم السلام، بیٹے آپ کے ہوئے، مگر نسل بیٹوں سے نہیں چلی، نسل بیٹی سے چلی۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ رب العالمین جل شانہ نے مجھے افضل الانبیاء بھی بنایا، ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر نبی سے افضل بنایا، بے شک، اور خاتم النبیین بھی بنایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رب نے فرمایا محبوب اگر میں آپ کی نسل آپ کے بیٹے سے چلاؤں، اب بیٹا آپ کا بالغ ہوگا تو نسل چلے گی، بیٹا آپ کا ہو جائے بالغ، میں اسے نبوت نہ دوں تو وہ نبی فضیلت لے جائیں گے جن کے بیٹے نبی، واہ سبحان اللہ۔ اور اگر میں نبوت دے دوں تو آپ خاتم النبیین نہیں رہیں گے۔ میں قادر مطلق رب ہوں، میں قانون کا پابند اور محتاج نہیں ہوں، جہاں محبوبوں کی شان دکھانی ہو میں قانون توڑ دیتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، جیسے کہ قانون میرا یہی ہے کہ میں سورج مشرق سے نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، مگر شان محبوب پیش نظر ہو قانون توڑتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں، مشرق مغرب سے بھی سورج نکالتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار رحمت اللہ علیہ کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، الٹے قدم، سبحان اللہ، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چیر گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب نے فرمایا میں نے قانون توڑا ہے، قدرت دکھائی ہے، صرف آپ کی عظمت کے لیے
مغرب سے سورج نکالتا ہوں۔ سبحان اللہ قانون یہی ہے میرا کہ میں پانی زمین سے نکالتا ہوں، پانی آسمانوں سے برساتا ہوں، پانی پتھروں سے نکالتا ہوں، لیکن عظمت محبوب پیش نظر ہو قانون توڑتا ہوں، سبحان اللہ قدرت دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ محبوب کے پاک ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں قانون میرا یہی ہے، ماں بھی ہو باپ بھی ہو تب اولاد دیتا ہوں، بے شک مگر محبوب کی نسل پاک کی اگر تمہید رکھنی ہو، واہ واہ سبحان اللہ نسل پاک واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، واہ 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 تیری نسل پاک پاک میں ہے بے شک بچہ نور۔ سبحان اللہ غور کرو کہ جب بندے کا وضو ٹوٹ جائے نا تو اسے چھوٹی ناپاکی لائق ہو جاتی، اسے حد سے اصغر کہتے ہیں۔ بے شک بندہ بے وضو ہو اسے حد سے اصغر لائق ہے، چھوٹی ناپاکی۔ اگر غسل واجب ہو جائے تو وہ حد سے اکبر ہوتی ہے، مگر حد کہتے تو ناپاکی کو۔ بے شک جن سے ناپاکی کو نسبت ہو جائے تو وہ پاک کیسے، ان کو ہر آن اور ہر لمحہ پاک کیسے کہو گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک پاک سبحان سبحان اللہ اللہ بے شک تو بھی ہے بھی پاک۔ بے شک بے شک علی پاک ہیں، بے شک بے شک سیدہ فاطمہ زہرا بے پاک شک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک۔ سبحان اللہ کیوں؟ کوئی صرف عقیدت کی بنا پر ہم نہیں کہہ رہے، تحقیق۔ بے شک بے شک حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو محبوب کی محبوبہ زوجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت میں تھی۔ سبحان اللہ آپ کی ہر زوجہ پاک کو کروڑوں سلام، بے شک بے شک کیونکہ وہ ایمان والوں کی ایمانی مائیں ہیں۔ بے شک بے شک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سبحان سلام اللہ علیہا سبحان سب سے پہلی نکاح میں آنے والی بی بی ہیں، جو سرکار کے نکاح میں ہیں سبحان پہلی۔ اور ایک دن حدیث پاک میں ہے کیونکہ آپ مکہ مکرمہ کی رئیسہ تھی، سبحان اللہ بے شک عام عورت نہیں تھی، رئیسہ تھی، لیکن روزانہ کھانا تیار کر کے غار ہرا میں سرکار کی بارگاہ میں پیش۔ اللہ اکبر واہ سبحان اللہ جو لوگ گئے ہیں نا مدینہ منورہ مکہ مکرمہ، جنہوں نے جبل نور دیکھا ہے، اللہ اکبر ان کو پتہ ہے کہ غار ہرا ہے کہاں، اللہ اکبر سبحان اللہ غار ہرا ہے کہاں۔ بے شک اور پھر روزانہ کھانے تیار کر کے، پتہ نہیں دن میں ایک مرتبہ جاتی، 2 مرتبہ جاتی۔ ایک دن کھانا لے کے آپ جا رہی تھی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، سبحان اللہ اور جب جبریل امین نے دیکھا نا بی بی پاک کو آتے ہوئے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یہ بی بی پاک جو آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سلام بھیجا، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان بی بی کو بتا دو کہ ہم نے تمہارے لیے جنت میں خولدار موتیوں کا گھر تیار کیا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں نہ شور ہوگا نہ شغب ہوگا، واہ 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 سکوت ہوگا، چین ہوگا۔ سبحان اللہ یہ خوشخبری ہمارے آقا نے
اور جبریل نے عرض کی کہ میرا سلام بھی ان کی خدمت میں آ۔ سبحان اللہ سبحان یہ سرکار کی پہلی گھر والی ہیں جن سے سرکار کی اولاد پیدا ہوئی۔ تین صاحبزادے، 2 صاحبزادے ان کے بطن اطہر سے ہوئے، 4 صاحبزادیاں انہی کے بطن اطہر سے ہوئے، صرف ایک صاحبزادہ آخری سرکار کی زوجہ پاک ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس حجرے میں رہتی تھیں، آج بھی یہ حدیث مسجد نبوی شریف میں لکھی ہوئی ہے، سرکار میں ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، بے شک سبحان اللہ کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان یہ ساری جگہ جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ آج بھی ہم جاتے ہیں نا، چاہے قطار میں کھڑا ہونا پڑے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ، یہی گھر تھا عائشہ پاک کا۔ سبحان اللہ تو حضرات محترم، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں۔ آپ فرما رہی ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتاً وعلیہ مرت مراحل من شعر اسمد فجاء الحسن فادخلہ ثم جاء الحسین ودخل معه ثم جاءت فاطمۃ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان 4 نفوس قدسیہ کو اپنی کمبل میں لے کر، خود بھی کمبل میں، سبحان اللہ آیت تطہیر کی تلاوت کی ہمارے آقا نے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان سے جو میرے کمبل میں میرے ساتھ موجود ہیں ہر قسم کی ناپاکی دور رکھ، اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول عظمت شان پنتن پاک، زندہ باد، آل نبی اولاد علی حضور قبلہ بخاری صاحب۔ غور کیجئے سبحان اللہ یہ پاک۔ اب سرکار نے جو اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی، دعا کی، تو ان کی دعا کی مقبولیت میں تو شک ہی نہیں نا۔ بے شک وہ تو وہ ہستی ہیں کہ صرف دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی تو رضا مطلوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رب فرماتا ہے کل عہد یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں بے نیاز رب آپ کی رضا چاہتا ہوں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پاک رہیں۔ سبحان اللہ تو بھئی میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹ سکتا، بے شک کیونکہ اگر وضو ٹوٹے تو چھوٹی ناپاکی تو لاحق ہوگی نا۔ بے شک اور جب سرکار نے کہہ دیا کہ یہ پاک ہیں، سبحان اللہ اور آج اگر کوئی ملا کہے کہ امام حسین عالی مقام جب شہید ہوئے تو نہ نماز کی حالت میں تھے نہ سجدے کی حالت میں تھے، کیونکہ ان کو وضو نہیں تھا اور وہاں وضو کے اسباب موجود نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا مولوی جی تم لوٹا بھر کے ساتھ رہتے، چلو بھی امام حسین پاک کا وضو تو کرا دیتا ہے جی یعنی آج کل اپنے آپ کو جو قطبیت کے منصب پہ کہتے ہیں ہم قطب ہیں، ہم ولی ہیں، دنیا بھی ساری نچھاور ہو رہی ہے، ان کے خب سے باطن کا اظہار یہ بے شک اندازہ لگا، یہ تو گھرانہ ہی پاک ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بے شک اور پھر وہ کہتے ہیں ہم پیروکار اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ناظرین،
سب گھرانہ نور کا نور کا بے شک اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ آب تطہیر سے اللہ جن میں پودے جمے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ آب تطہیر کہاں سے آیا؟ اللہ اکبر آب بھی ہے اور ہے بھی تطہیر. سبحان اللہ واہ باب تفیل پر ہے. اللہ اکبر کیا مطلب؟ پاک کرنے والا پانی. سبحان اللہ واہ 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 پاک پانی اور پاک کرنے والا کرنے پانی. والا سبحان اللہ. آب تطہیر سے جن میں پودے جمے. سبحان اللہ اور یہ پودے کون ہیں؟ حسن ہیں اور حسین ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آب تطہیر کس کے پاس ہوگا؟ اللہ 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 اور پیدے پودے کہاں سے جمے ہوئے؟ سبحان اللہ. مولا علی کا آب تطہیر ہے سبحان اللہ. اور سیدہ زہرا پاک کے پاک جسم سے پودے جمے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ لیکن اس دور کے ملا پھٹ چکے ہیں. بے شک بے شک ان کو پتہ ہی نہیں ہے حقائق کا، عظمت کا. بے شک بے شک بے شک تو حضرات محترم، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نسل پاک اس لیے بی بی پاک سے چلی کیونکہ آپ فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اللہ نے ان کی اپنی پشت میں رکھی سبحان اور ان کی اپنی بیویوں سے چلی. لیکن میری نسل پاک جو دنیا میں چلنی تھی پشت علی کی پسند فرمائی، سبحان اللہ بطن زہرا کا، سبحان اللہ سبحان اولاد مصطفیٰ کے. سبحان اللہ بے شک غور بے کیجیے. شک یہ چیزیں ملاؤں کو نہیں نظر آتی. بے شک ان کے دل میں بغض ہے، اہل بیت کا بغض، اور آڑ لیتے ہیں صحابہ کی محبت کی. یہ صحابہ کا نام نہیں لیتے، اہل بیت. پاگلو، تمہارے مرشد کے گھر والے تم سے اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ بے شک اللہ 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 اہل بیت صحابہ کے مرشد کے گھر والے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ سبحان سبحان واہ واہ مرشد کے گھر والے ہیں. صحابہ سے پوچھو تمہیں کیا پتہ، تم تو یوں ہی خامخواہ بکواسیں کرتے رہتے ہو. جناب بندہ، ہم صحابہ کے گستاخ پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں بے شک بے شک اور اہل بیت کے دشمن پہ تو بے شمار لعنت. بے شک بے شمار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے. جتنے کمالات رب نے سب کو دیے سبحان اللہ وہ جمع کر کے محبوب کو عطا کیے. سبحان اللہ واہ اور جس کو جو کمال ملا، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا کہ لا رب العرش، واہ واہ جس کو جو ملا ان سے سبحان اللہ. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. فرماتے ہیں رب عرش کی قسم، جس کو بھی جو کچھ ملا ہے مدینے والے آقا کے لنگر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو بھی، نبیوں کو، رسولوں کو، مرسلین کو، پیغمبروں کو، صحابہ کو، ولیوں کو، غوثوں کو، قطبوں کو، جن کو بھی جو عظمت ملی ہے وہ میرے آقا کے لنگر سے. کیونکہ آقا خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. سبحان اللہ. سبحان عطا اللہ کی ہے، تقسیم میں کرتا. سبحان اللہ. اب اگر کوئی پوچھے کہ اللہ نے کیا عطا کیا تو بھئی کیا کی بات ہوتی تو مذکور ہوتی کہ یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. یہ جہاں مفعول غیر مذکور ہو مفید عموم ہوتا ہے. یعنی یہ حدیث پاک اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کل نعمت اللہ نے محبوب کو عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور اب صرف محبوب بانٹتے ہیں، سبحان اللہ صرف محبوب بانٹتے ہیں. سبحان اللہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یار ایک بیٹا پیدا ہوا، خالق تو اللہ ہے. اللہ سبحان اللہ ہیں؟ خالق تو واہ اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اسے اللہ پھینکا جا رہا ہے اور ایک بیٹا پیدا ہوا اسے چوما جا رہا ہے. واہ 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 خوشیاں منائی جا رہی ہیں، عقیقے کیے جا رہے ہیں. خالق اس کا بھی اللہ ہے، خالق اس کا بھی. یا اللہ خالق تو دونوں کا تو ہے، پھر یہ کیا کہ ایک پھینکا جا رہا ہے ایک چوما جا رہا ہے.
فرمایا جو میرے نبی کے لنگر سے نہیں آیا وہ پھینکا جا رہا ہے، جو لنگر مصطفیٰ سے آیا ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور قبلہ پیر صاحب، لنگر محبوب سے سبحان اللہ نکاح کے وسیلے سے آتا، بے شک بے شک نکاح ہوا، سرکار کی عظیم سنت پہ عمل ہوا، سبحان اللہ اب جو اس کے نتیجے میں اولاد آئے گی وہ چومی جائے گی، سبحان اللہ، اور یہ پھینکی جا رہی ہوتی ہے بغیر نکاح کے، وہ پھینکی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے محبوب کے لنگر سے منہ موڑ لیا۔ بے شک اس لیے جو کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے، وہ ہر آن اور ہر لمحہ حرام کھاتے ہیں، بے شک اور حلال ملتا ہی ان کو ہے جو نبی کے لنگر سے لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ اب چونکہ یہ عظیم و شان سنت نکاح سرکار کی سنت ہے، انہی کے لنگر سے ملی، اس لیے عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بانٹنے والے آقا ہیں، تو جناب جو نعمت آقا کے لنگر سے ملی تو شکرانہ بھی تو آقا کے ذکر سے ہی کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ اس لیے محفل میلاد منائی گئی، چونکہ سرکار کے لنگر سے نکاح کی نعمت، شادیوں کی نعمت، خوشیوں کی نعمت ملی ہے، اس لیے ہم سرکار کی بارگاہ میں ہی ان کا ذکر کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش بے کرتے شک ہیں۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔